اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تکمیل کے لیے یہ بشارت عطا فرمائی کہ ہر 100 سال کے سرے پر اللہ رب العزت کسی ایسی شخصیت کو مبعوث فرمائے گا کہ دین کی امت کے لیے دین کی تجدید کرے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر بہت ساری چیزیں جو دین کا حصہ نہیں وہ گزرتے زمانے کے ساتھ دین میں داخل ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری اہم چیزیں جو دین کا حصہ ہیں انہیں غیر ضروری سمجھا جانے لگتا ہے. تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو اس کی اصلی شکل میں دوبارہ پیش کرتا ہے. دین وہی ہے، اس کی شکل پہ جو تھوڑا موڑا گرد و غبار جم گیا تھا اسے صاف ستھرا کر دیتا ہے. ویسے ہی جیسے ایک مالی ایک درخت کی بدو برید کر کے اس کی جو شاخیں غیر ضروری طور پر اس کا حسن ختم کر رہی ہیں انہیں کاٹ کر کے اس کا حسن دوبارہ لوٹا دیتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت مجدد پاک علیہ رحمت کے زمانے میں دین کے نام پر جو چیزیں رائج ہو گئی تھی یا دین کے لیے جو خطرات منڈلا رہے تھے اس کی کئی شکلیں ہیں. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ دین الہی باضابطہ ایک نئے دین کے طور پر متعارف کروایا گیا، اور دین الہی کو گویا دین اسلام کی شکل ہی ختم کر دینے والا تھا. اور اس مذہب کو اس طرح سے لانچ کیا گیا تھا کہ مذہب اسلام صرف 1000 سال کا مذہب تھا اور اس کا ٹائم پورا ہو گیا. آنے والے زمانے کے لیے جو ایک نیا مذہب ہے وہ دین الہی ہے. اور ایک بادشاہ پوری طاقت کے ساتھ اگر مذہب کو پھیلانا چاہے اپنی شاہی قوت کے ساتھ تو بادشاہ کے مزاج کے مطابق کئی لوگ تیار ہو جائیں تو اس دین کو روکنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت اگر کسی کو بھیجے، اس میں یہی فرمایا گیا ان اللہ یبعث، اللہ مبعوث فرماتا ہے، اللہ ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے. اور جب اللہ بھیجے تو انسان چاہے کتنی بھی طاقت لگا دے اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں. جیسے مجدد کی جو قوت ہوتی ہے وہ قوت الہی ہوتی ہے. حضرت مجدد پاک کے زمانے میں دوسرا جو چیلنج تھا اہل اسلام کے بیچ میں وہ یہ تھا کہ صوفیہ کی ایک ایسی جماعت کھڑی ہو گئی تھی جنہوں نے فلسفے کو تصوف کے نام پر اس طرح سے عام کر دیا تھا کہ وہ فلسفہ اور وہ ایک الگ قسم کا صوفیزم اسلام کی شکل ہی مسخ کر رہا تھا. یعنی بہت ساری غیر ضروری، اسلام بڑا آسان تھا، ان الدین یسر، دین بڑا آسان تھا. اس میں غیر ضروری فلسفے داخل کر کے اللہ کے دین کو لوگوں نے مشکل بنا دیا تھا. اور وہ مشکلات اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، وہ فلسفے نظریات اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ اسلام کو شک کے دائرے میں کھڑے کر رہے تھے. تیسرا فتنہ یہ تھا کہ علماء کی ایک ٹولی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ علماء کی بے صلاحیت نہ تھی. سواطی الالہام، غیر نقطے والی تفسیر، قرآن پاک کی مکمل تفسیر غیر منقوط کر دے، اور ایک فاضلانہ صلاحیت کا حامل انسان بادشاہ کا خاص مشیر ہو، اور اسی طرح کی ایک اور جماعت ہو، لمبی چوڑی ٹولیاں ہوں جو بادشاہ کی رضامندی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بادشاہ کی فکر کو اور اس کے نظریے کو، اسلامک دلائل کو توڑ مروڑ کر اس کی تائید کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ایسے فتنہ پرور لوگوں سے اللہ کے دین کو بچانا بھی ایک اہم کام ہے. حضرت مجدد کے سامنے دوسرا چیلنج، تیسرا چیلنج یہ تھا. چوتھا چیلنج یہ تھا کہ جو دین الہی سے بچ گئے، خام صوفیہ سے بچ گئے، علماء کے سو سے فتنوں سے بچ گئے، وہ بھی ان ہواؤں سے نہیں بچ سکے اور ان کے بیچ میں بہت ساری بدعات رائج ہو گئی. حضرت امام ربانی نے اپنا کام شروع کیا، ان تمام چاروں فتنوں کی سرکو میں دین الہی کا ایسا خاتمہ کیا کہ جس بادشاہ نے دین بنایا یہ نیا دین، اس کا بیٹے کو اپنے ادر جھول میں لا کھڑا کر دیا، اور پوتے کی ایسی تربیت کا نظم فرمایا کہ پوتا اسی مذہب اسلام کا ولی ثابت ہوا. اور حضرت مجدد نے دین اسلام کو صوفیانہ مزخرفات یعنی خرافات جو اس وقت ہو گئی تھی تصوف کے نام پر، ان سب سے ایسا پاک کیا. اور پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تعلیم علمی طور پر بھی پاک کیا، اور حقیقی صوفی کیسا ہوتا ہے ویسا بن کے بھی دکھایا اور پوری جماعتیں بھی کھڑی. حضرت مجدد پاک کے جو خلفاء ہیں ان کی تعداد بتایا گیا کہ تقریباً 5000 تھا. یہ حضرت مجدد، یعنی جگہ جگہ حضرت مجدد پاک نے خلفاء تیار کیے
اور جب اس طرح کے لوگ اپنے خلیفہ بناتے ہیں تو وہ خلافتیں صرف برکت کے لیے یا اپنے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دراصل دنیا کے نظر میں پیری مریدیوں کی خلافت دراصل ایسی شخصیات کے لیے چیزیں مشن ہوا کرتی، یعنی حضرت مجدد پاک کا یہ کام بطور مشن تھا، یہ تجدیدی کام تھا۔ دنیا والے اسے پیری مریدی کہے، تزکیہ کہے، طریقت کی تجدید کہے یا خلافہ سازی کا کام کہے، دنیا کے چشمے الگ ہو سکتے ہیں۔ مجدد کا چشمہ یہ ہے، حضرت مجدد پاک کا چشمہ یہ ہے کہ یہ کام بھی میں گویا مشن کے طور پر کر رہا ہوں۔ یعنی آپ نے صوفیوں کا صرف فلسفیانہ جواب سے انداز سے رد نہ کیا۔ ایک ہوتا ہے کہ زبانی طور پر گفتگو کرنا یا جو سوال پیدا ہوا اس کا جواب دینا، اس سے بہت ایڈوانس کام آپ نے یہ کیا کہ اصل صوفی تھے کیا اور ایسا تصوف کو آسان بنا کر کے پیش کیا کہ آج الحمدللہ اس کی برکتیں ہم سب لوٹ رہے ہیں اور فیضان بے پناہ عام ہو رہا ہے۔ اور تیسرا کام جو علماء سو جنہوں نے ایک نیا مذہب بنایا تھا، اس مذہب کا قلعہ کما کر دیا تو دین الہی کے ساتھ ان کا فتنہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ رہی صحیح کسر آپ نے اپنے مکتوبات میں جو چھوٹے موٹے شوشے گوشے ہو سکتے تھے ان سب کو بھی لپیٹ دیا۔ اور چوتھا جو اینگل تھا کہ لوگوں میں جو لوگ ان فتنوں سے بچ بھی گئے تھے ان میں بہت ساری بدعتیں رائج ہو گئی تھی، حضرت امام ربانی نے ان سب کے مقابلے میں ایک مستقل موقف اپنایا اور اتنی شدت کے ساتھ اپنایا کہ جب مکتوبات کا مطالعہ کرتے اور ان کے زمانے کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سلیقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ مجدد نے جو ایک سخت روش اپنائی، تسلط کے ساتھ اتباع سنت اور اجتناب بدعت کی روش اپنائی، وہی روش اس زمانے کے لیے کارگر تھی۔ اور بالانتظام آپ نے اپنے مکتوبات میں یہ کام کیا کہ اتباع سنت پر بے پناہ زور دیا۔ اب اس کی شکل انداز جو بھی ہو، کہیں آپ نے ایک سنت کو زندہ کرنے کو ہزاروں مجاہدوں سے بھاری کہا ہو، یا کہیں پر نصیحتیں کی ہوں، یا کہیں عملاً کر کے دکھایا ہو، یا اپنے مریدین کو اتنا بھی سنت کا پابند بنایا ہو کہ اگر کوئی چیز کچھ دانے بھی لینے ہوں تو طاق عدد میں لیے جائیں، شکل کچھ بھی ہو، آپ نے تاکید کے ساتھ اس بات کو زندہ کیا کہ سنت چھوٹنے نہ پائے اور بدعت کسی اچھے سے اچھے بہانے سے بھی داخل نہ ہونے پائے۔ تجدیدی کام انجام دیے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسا پاک دامن عطا فرمایا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مجدد جو ہوتا ہے وہ بہت دردمند ہوتا ہے۔ کئی بار لوگ درد کو بھول جاتے ہیں اور سائڈ کی چیزوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ ہر بار زمانے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان غیر ضروری چیزوں کو رواج دینے میں لگ جاتا ہے اور جو ضروری چیزیں رہتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بطور خاص حالات امام احمد خان محدث بریلوی کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی چند باتوں کو لوگ لے اڑے اور ان کا مشن آج بھی بلایا ہے، یعنی ان کے نظریات کو بلا دیا، ان کی تعلیمات کو بلا دیا، ان کے فکر و درد کو بلا دیا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے مجدد ہونے کے ناطے حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے ساتھ ایک قتل نہ ہو، اس لیے کہ حضرت مجدد پاک صرف مجدد نہ تھے بلکہ مجدد الفسانی تھے۔ اور مجدد الفسانی کے بارے میں آج مفتی صاحب نے بتایا، ایک کتاب میں دکھایا کہ حضرات اولو العزم جو 5 رسول ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان حضرات اولو العزم کے بیچ میں 1000 سال کا گیپ رہا۔ اور یہ اس لیے رہا کہ 1000 سال کے دوران جو انبیاء کرام آتے رہے وہ اپنا کام کرتے رہے، لیکن اجتماعی طور پر 1000 سال کے بیچ میں جو کمیاں کجیاں رہ گئی ہیں، 1000 کے بعد میں ایک ایسی شخصیت نمودار ہوتی ہے کہ ان کمیوں کو بھی پورا کر دیتی ہے اور ایک مکمل شکل میں اللہ کے دین کو اور بنیادی اسلام کی بنیادی تصور کو پیش کرتی ہے۔ حضرت مجدد پاک کو امت محمدیہ میں پہلا شرف حاصل ہے کہ حضرات اولو العزم کے نقش قدم پر اللہ رب العزت نے آپ کو اگلے 1000 سال کا مجدد بنایا۔ یعنی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت مجدد صاحب تک جو سلسلہ چلا وہ ہمارے نبی جو اولو العزم رسول کے ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کے فیض و برکات سے دین اسلام 1000 سال تک اپنی شکل میں موجود رہا اور آئندہ 1000 سال کے لیے جو کام کرتے گئے مجدد الفسانی کرتے گئے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فکر کو،
کسی بھی شخصیت سے اصل محبت ہوتی ہے کہ اس کے مشن کو اور اس کے فکر کو زندہ رکھا جائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.